میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے بیٹھے ہیں جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ حقیقت ہے موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، لیکن کل موت آ کر سب کچھ ختم کر دے گی۔ سوچو، جب آنکھیں بند ہوں گی سانس رک جائے گا اور گھر والے ہمیں قبرستان میں دفن کر آئیں گے۔ قبر، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ساتھی، نہ سہارا۔ نبی اکرم نے فرمایا، قبر تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ بھائیوں، قبر میں سب سے پہلا امتحان ہوگا۔ فرشتے سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ ایمان والے آسانی سے جواب دیں گے، لیکن غافل اور گناہگار انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو آغاز ہے، اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ قیامت کا وہ دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے اعمال نامہ کے انتظار میں ہوگا، کوئی جہنم کے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ دنیاوی عزت، صرف ایمان اور اعمال ہی بچائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوگا، ایمان والے نیک اعمال والے کہیں گے، یعنی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ اور جنت، جہاں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، حور و قصور ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے۔ لیکن جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم، جہاں آگ کے شعلے ہیں، زنجیریں ہیں، چیخ و پکار ہے، جہاں پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے اور کھانے کو زقوم کا درخت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قبر میں اترنا ہے، قیامت میں کھڑا ہونا ہے۔ لہذا آج ہی فیصلہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن پڑھو، والدین کی خدمت کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے لو لگا لو۔ یاد رکھو، کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ موت اچانک آ سکتی ہے۔ اگر آج ہم سنبھل گئے تو کل ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے، قبر کے سوالات کے صحیح جواب دینے، قیامت کے دن آسانی پانے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔